وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین. درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا رحمت للعالمین. حضرات محترم، آج کل شریف کی تقریب ختم پاک کی مجلس جو ہماری ایک اسلامک بہن 2 دن پہلے جن کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے ایصال ثواب کی نیت سے ان کے احباب کی جانب سے، لواحقین کی جانب سے، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی جانب سے مجلس ذکر و دعا کا اہتمام کیا گیا، اس نیت کے ساتھ کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ ان تمام کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور ماجور فرمائے. نیکی کی ہر کوشش، نیکی کا ہر ضابطہ اور نیکی کے حصول کا ہر ذریعہ جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمائی ہے، اس کے لیے ہمیں ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے. اور ہماری انہی کوششوں کا اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرماتا ہے. قرآن پاک کے اندر پارہ نمبر 21 ہے اور اس میں ایک سورت ہے، سورت نمبر 31، اور سورت کا نام ہے سورہ لقمان. کیا نام ہے؟ سورہ لقمان. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت محبوب بندے حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ عظمت، ان کی فضیلت اور ان کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت لقمان یہ نبی نہیں تھے. کیا؟ یہ نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی. تو ان کی عظمت کا، ان کی رفعت کا، ان کے مرتبے کا اور ان کے مقام کا آپ یہیں سے اندازہ لگائیں کہ ایک عام شخص جو نبی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے، اور اس حضرت لقمان نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی دور نہیں پایا تھا. وہ قدیم دور میں جہاں وہ سابقہ انبیاء اکرام کے دور سے ادوار کی بات ہے. کئی ہزار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے کئی ہزار سال پہلے کا آپ کا دور ہے حضرت لقمان حکیم کا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک عام آدمی جو نبی بھی نہیں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی نہیں پایا، اور کئی ہزار سال پہلے حضور اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت سے پہلے ان کا دور آتا ہے، اس کے باوجود قرآن ان کے فضائل بیان کر رہا ہے.
اس کے باوجود اللہ نے ان کے نام سے قرآن میں پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، علم عطا فرمایا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ کوئی تو بات ہوگی کہ ایک عام آدمی جو نبی نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، خدا پر ایمان کامل رکھتا ہے، آخر ان میں وہ کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت میں قرآن کریم فرقان مجید کی پوری صورت نازل فرمائی، حالانکہ حضرت لقمان کا دور نبی پاک کے دور سے پہلے کا دور ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر نیکی کرتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے، شریعت مصطفیٰ پر قائم رہتا ہے، اور دین کو اپنی زندگی کا اور نیکی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیتا ہے، وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے تو اس کی نیکی کی خوشبو قیامت تک انسانیت کو مہکاتی رہتی ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر سابقہ امتوں کے قصص جو ہے وہ نقل فرمائے ہیں، اتارے ہیں نبی پاک کے قلب کے اوپر۔ اس میں ان نیک لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم فرقان مجید کے اندر، اسی صورت کے اندر بھی اور دوسری صورت کے اندر بھی ذکر ہے کہ دنیا میں ایک ایسا نیک بادشاہ گزرا ہے، ایک نیک حکمران گزرا ہے جس کا نام تھا ذوالقرنین۔ کیا نام تھا؟ ذوالقرنین بادشاہ۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے ہزاروں سال پہلے کا دور ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا، ذوالقرنین نام لے کر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جو دنیا کے اندر رہ کر عدل کیا، انصاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر بھی قرآن میں کیا اور حضرت ذوالقرنین بادشاہ کا بھی ذکر قرآن کے اندر فرمایا۔ اور اس کے بارے میں، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ کیا کی تھی؟ پوری دنیا کی اللہ نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی تھی، طاقت عطا فرمائی تھی، افواج عطا فرمائی تھی اور رایا عطا فرمائی تھی۔ صاحب ایمان تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس زمین کے اوپر انصاف قائم کیا۔ کیا کیا؟ کہ ذوالقرنین بادشاہ نے زمین پر اتنا انصاف قائم کیا کہ زمین کے خطے میں ان کی بادشاہت کے اندر رہنے والے جو چرند پرند حیوانات، جمادات، انسان تو انسان، ہر ایک تک انہوں نے اپنا انصاف اور عدل پہنچایا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ تو قرآن کریم فرقان مجید ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کر کے، اس کے عدل و انصاف کا ذکر کر کے، اس بادشاہ کی خوف خدا اور خشیت الہی کا ذکر کر کے قرآن کریم فرقان مجید اس منظر کو بیان فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں دو ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں جو دنیا کے بہت بڑے ظالم اور جابر بادشاہ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام نمرود تھا اور ایک کا نام فرعون تھا۔ نمرود کو بھی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا، ذوالقرنین کو اللہ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی، تو انہوں نے دنیا میں عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ فرما کر ان کی پارسائی کو، ان کی نیک نامی کو اور ان کے اچھے حکمران ہونے کو فار ایگزامپل بیان فرمایا۔ اور اسی طریقے سے نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی، اللہ کی بارگاہ میں شرک کیا، زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق پر ظلم کیا، جبر کیا، اور زمین کے اوپر رہنے والے لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نمرود کو جو اس کے انجام میں بد سے دوچار کیا، قرآن اس کا انجام بھی بیان فرماتا ہے، اور اس کو جو دائمی عذاب دیا جائے گا اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ خدا نے اسے دنیا میں ہی اقتدار کی طاقت ہوتے ہوئے ایسا رسوا کیا کہ قرآن اس کی فار ایگزامپل اس کی جو ہے وہ اس کے انجام کو بیان فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کے انجام کو قرآن بیان فرماتا ہے۔ تو قرآن کے اندر نیک حکمران کی بھی مثال موجود ہے، ظالم اور برے حکمران اور کافر اور مشرک حکمران کے انجام کی بھی مثال موجود ہے۔
قرآن کے اندر نیک انسان کی بھی مثال موجود ہے، قرآن کے اندر برے انسانوں کی بھی مثال موجود ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا اور اپنے حلق سے اتار کر، اپنے سینے میں اتار کر اس کے نور کو محسوس کیا تو خداوند قدوس نے انہیں ہدایت یافتہ بنا دیا۔ اور کچھ وہ ہیں کہ قرآن موجود ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وہ نصیحتیں موجود ہیں، قرآن ظالم حکمران کے انجام کو بھی بیان کرتا ہے، قرآن نافرمان قوموں کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو، قوم لوط کے عذاب کو قرآن بیان فرماتا ہے، قوم فرعون کے عذاب کو قرآن بیان فرماتا ہے، قوم ہود کے عذاب کو قرآن بیان فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر انبیاء اکرام کی جن اقوام نے نافرمانیاں کی ہیں اور ان کے اوپر خدا نے عذاب نازل کیے، قرآن اس پورے منظر کو بیان کر کے ان کی سزاؤں اور ان کے عذاب کو، اور قوم نوح کو بھی کے عذاب کو بھی اللہ بیان فرماتا ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن 950 سال میں صرف 80 لوگ ایمان لائے، اور ان 80 کے علاوہ سارے کے سارے غرق ہوئے۔ قرآن اس انجام کو بھی بیان فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو مجالس ہوتی ہیں ان میں جب بھی بیٹھیں تو میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب کچھ 2 4 5 10 ساتھی مل جائیں تو کچھ نہ کچھ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ہمارا کام ہے قرآن کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، سنت کے پیغام کو، شریعت کے پیغام کو عام کرنا۔ اسی طریقے سے ہم دین کے قریب ہوں گے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ہمیں گناہ کی طرف لے جا رہا ہے، لاپرواہی کی طرف لے جا رہا ہے، بے رخی کی طرف لے جا رہا ہے، بے حسی کی طرف لے جا رہا ہے، احساس ہمارے اندر ختم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا احساس ختم ہو رہا ہے، اپنے دین کا اور اپنی انجام کا جو ہے وہ احساس ختم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب بھی یہ موقع مل جائے تو ان مجالس کے اندر ضرور بیٹھا کریں، کوئی نہ کوئی بات آپ کے دل کو ضرور چھوئے، اور ہدایت کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہدایت کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے انسان کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے۔ میرے استاد محترم محدث اعظم سعید ملت حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن کریم کی 2 تفسیریں لکھی ہیں اور بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں حدیث کی 2 شروحات لکھی ہیں، اور 50 سال سے زائد عرصہ قرآن و حدیث کو پڑھایا ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد ہیں، لیکن استاد صاحب 32 سال کی عمر تک آپ جو ہے وہ عام مزدوری کرتے تھے، ایک فیکٹری کے اندر کام کرتے تھے، اور ایک دن کراچی کے اندر ایک جگہ ہے وہاں جو ہے وہ آپ آرام باغ اس جگہ کا نام ہے کراچی کے اندر، وہاں پہ بڑی مرکزی جامع مسجد آرام باغ ہے، بڑی قدیمی مسجد ہے، پاکستان بننے کے فوراً بعد وہاں پہ وہ مسجد بنی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فیکٹری میں کام کر رہا تھا تو پوسٹر پڑا، اعلان پڑا کہ آج جامع مسجد آرام باغ کے اندر جو ہے وہ جلسہ ہے نبی پاک کی میلاد کا، اور وہاں پر پنجاب سے ایک بہت بڑے مقرر آ رہے ہیں اور انہوں نے تقریر کرنی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جو فیکٹری کا مالک تھا تو اس سے میں نے کہا جی کہ میں آج تھوڑا جلدی کام پر آؤں گا، تو کام جلدی ختم کر کے تو آج ہماری مسجد میں جلسہ ہے تو میں اس میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اس پرانا دور تھا، اس دور کے لوگ نیک دل لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، آپ چلے جائیں۔ اس وقت تک آپ مدرسے میں نہیں گئے تھے، 32 سال عمر ہو چکی تھی استاد صاحب کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا کام ختم کر کے ڈیوٹی دے کر میں مسجد میں گیا، وہاں پر حضرت علامہ عمر اچھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا خطاب ہو رہا تھا۔ انہوں نے نبی پاک کی محبت، دین کی محبت، خوف خدا اور خشیت الہی، اس کے اوپر آپ نے درس دیا۔ تو استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اس درس کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں شام کو گھر گیا اور میں نے جا کر اپنے والد سے کہا کہ میں نے کل سے فیکٹری نہیں جانا ہے، تو میں دین پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو ہے وہ جاؤں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاؤں۔ تو ان کے والد نے کہا جی کہ اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے، اگر آپ جانا چاہیں تو ضرور چلے جائیں۔ آپ نے کراچی سے سفر کیا، آپ رحیم یار خان آئے، اور رحیم یار خان میں آپ کے ایک استاد تھے حضرت علامہ مولانا عبد المجید صاحب، ان کے پاس ان کی بھی مجھے زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔
اب ان کے پاس جائے، پھر وہاں تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر 50 سال تک قرآن و حدیث پڑھایا، اور آج ان کی لکھی ہوئی تفاسیر اور احادیث پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہی ہے۔ تو ایک لمحہ کافی ہوتا ہے انسان کے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ان مجالس کے اندر کوئی اچھی بات ملے تو یہ کوشش کیا کریں کہ یہ نہیں کہ ہم اس کو ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، شاید کوئی ایسا لمحہ آ جائے، کوشش کر دیکھیں کہ ہماری جو ہے وہ روزمرہ کی روٹین میں تبدیلی آ جائے۔ اور کیا کرنا ہے ہمیں، نہ آپ نے مجھے کچھ دینا ہے، نہ میں نے آپ کو کچھ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف اتنا کہ ہر بندے کے اندر اتنا پیدا ہو کہ اللہ مجھے میرے ایمان کو سلامت رکھے اور مجھے نبی پاک کی سنت اور سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنا انسان کا کام ہے، اس میں برکت ڈالنا یہ میرے رب کا کام ہے۔ ارادہ، انسان ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، عمل کرتا ہے تو پھر اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑتا ہے، چاہے جزا کی صورت میں ہو یا سزا کی صورت میں ہو۔ تو اس لیے جو ہے تو لقمان حکیم کی بات ہو رہی تھی، تو حضرت لقمان کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان سے کہا، آپ کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ اللہ تمہاری پارسائی کو، تمہاری نیک نیتی کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے تقوی کو، تمہارے خوف خدا کو دیکھ کر تمہارا رب تمہیں اختیار دیتا ہے۔ اللہ تجھے اختیار دیتا ہے، اگر تو چاہے تو تجھے نبوت عطا کر دی جائے، اور اگر تو چاہے تو تجھے حکمت عطا کر دی جائے۔ یہ خدا کی طرف سے تمہیں کیا ہے؟ اختیار ہے۔ فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ نبوت چاہیے یا حکمت چاہیے۔ اب کائنات کا تو سب سے بڑا منصب نبوت ہے نا، اس سے بڑا منصب تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بارے الہ، جو تو نے مجھے اختیار دیا ہے تو مجھے نبوت نہیں، مجھے حکمت عطا فرما۔ کیا فرما؟ حکمت عطا فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اور کچھ لوگ جو جب آپ کے دوست احباب سوسائٹی کو پتہ چلا کہ حضرت لقمان کو خدا نے اختیار دیا تھا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ کو نبی بنا دیا جائے اور چاہیں تو آپ کو حکمت دے دی جائے، تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے منصب نبوت کیوں نہیں لیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے منصب نبوت اس لیے نہیں لیا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کو منصب نبوت دیا، خود اللہ نے اپنی مرضی سے ان کو عطا کیا۔ اگر تو خدا اپنی مرضی سے مجھے منصب نبوت عطا کرتا تو میں اسے باخوشی قبول کرتا، کیونکہ اگر پھر جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کے ذمہ ہوتا۔ اب اللہ نے مجھے اختیار دیا تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ناتمام کندھوں پر کیا نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں؟ تو میں نے فیصلہ کیا میں تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لہذا میں حکمت لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا فرمائی۔ اب دیکھیں باتیں دو ہی ہیں، تو خداوند قدوس نے ان کو پھر حکمت عطا فرمائی۔ حکمت اس طرح عطا فرمائی کہ خالی ہاتھ لگاتے تھے، بتا دیتے تھے تمہارے اندر کیا بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ کسی کو خالی نظر سے دیکھتے تھے، اللہ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ تو وہ حضرت لقمان حکیم کی عظمت کو، ان کی جو باتیں تھیں نا، ان باتوں کے اندر بڑی حکمت ہوتی تھی۔ مثلا ایک بات آخری، یہ تو بڑی تفصیل ہے لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا کہ آخری ایک ہی نصیحت ان کی، اس کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور اسی طریقے سے تفسیر روح المانی کی جلد نمبر 21 کے اندر اس سورہ لقمان کی تفسیر کے اندر اس جو ہے وہ حضرت لقمان کی نصیحت کو جو ہے وہ مفسرین نے نقل فرمایا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، فرمایا کہ میرے بیٹے، اے بیٹے، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے۔ کیا فرمایا؟ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، بہت سے لوگ اس میں غرق ہو چکے ہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اتنا گہرا سمندر ہے کہ بہت سے لوگ اس میں غرق ہو چکے ہیں۔ تم اس میں خوف خدا کو، ایمان کو اور احکام شریعت کو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کو اپنی کشتی بنا لو۔ کیا فرمایا؟ کہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے، ان گنت اللہ کی مخلوق اس سمندر میں بیرا روی کی وجہ سے غرق ہو چکی ہے، ان کے نشان بھی مٹ چکے ہیں۔
اگر تم چاہتے ہو کہ اس گہرے سمندر میں خدا تمہیں کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے، عظمت عطا فرمائے اور اس سمندر کی گہرائی سے تم بچ جاؤ، تو فرمایا کہ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو اپنی کشتی بناؤ. جس کا ایمان مضبوط ہوگا خدا اس کو غرق ہونے سے بچائے گا، اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہر طرح کی ابتلا سے بچائے گا. پھر فرمایا کہ احکام شرعیہ کو، فرمایا کہ جو دین تمہیں دیا اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبیوں کی طرف سے، اللہ کے رسولوں کی طرف سے جو تمہیں دین دیا گیا، احکام شرعیت دیے گئے ہیں، جو احکام تم پر فرض ہیں، فرمایا ان کو کبھی نہ چھوڑنا، ان پر عمل کرنا. فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر، رسول اللہ کی بتائی ہوئی شریعت پر یہ عمل کرتا ہے، فرمایا خدا اسے گمراہ نہیں ہونے دیتا، اور جو گمراہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرماتا ہے. اور جب اسے نجات مل جاتی ہے تو خدا اسے پل صراط سے بھی نجات دیتا ہے، اللہ اسے عذاب قبر سے بھی نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ ہر طرح کی ابتلا اور آزمائش سے نجات عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کو اپنی کشتی بنا دو. فرمایا ان تین چیزوں پر اگر تم زندگی گزارو گے تو خداوند قدوس تمہیں کیا کرے گا؟ جو ہے وہ تمہاری تم نجات کشتی بنا لو گے تو تم نجات پا لو گے، ورنہ مجھے تمہاری نجات کی توقع نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو دنیا میں رہ کر سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں. سب سے پہلے خدا نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جان کر 5 وقت کی نماز جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، دین کے وہ احکام جو روزمرہ کے احکام ہم پر لازم ہیں، ان پر عمل ہم خود کریں گے. آپ یقین جانیں، آج تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ہماری اولادیں ہماری بات نہیں سنتے. چھوڑ دے ساری چیزیں. آپ اولاد کو نصیحت بھی نہ کریں، آپ اولاد کے سامنے خود عمل کا پیکر بن جائیں. آپ کے گھر کا ماحول آپ کی اولاد کو درست کرے گا. آپ کے گھر کے اندر نماز کی پابندی آپ کی اولاد کو نمازی بنائے گی. آپ کے گھر کے اندر کی جانے والی تلاوت آپ کی اولاد کو قرآن کے قریب کرے گی. آپ کے گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سنت کا نور اگر پایا جائے گا، خدا اس نور کی شعائیں آپ کی اولاد کے دل کو روشن کریں گی اور وہ گمراہی سے بچیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. اس کے آگے بہت ساری نصیحتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو یہ حضرت لقمان حکیم نے صرف ایک نصیحت کے اندر کتنا بڑا سبق ہے اور کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ حضرت، یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا. انہوں نے ہمارے نبی کا دور نہیں پایا، خدا نے ان کی اچھائیوں کو ہمارے قرآن کے اندر ذکر کر کے قیامت تک کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا یا کہ نہیں دیا. اس لیے ان مجالس کے اندر ضرور بیٹھا کریں شاید کہ ہماری اصلاح ہو جائے. ابھی اذان ہوگی اور پھر فوراً اس کے دعا اور پھر سنتیں ادا کی جائیں گی اور پھر نماز کے بعد اوپر آپ کے لیے جو ہے وہ کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. اذان کے فوراً بعد فاتحہ.